اللہ نے کہا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون، کہ ان سے بڑا گمراہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جن کو پکار رہے ہیں نا، ارے یہ تا قیامت پکارتے رہیں فریاد کرتے رہیں، کبھی بھی ان کی فریاد کو یہ سن نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے فتبینوا، تو تم ان خبروں کی جانچ اور پڑتال کر لیا کرو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اگر بنا جانچ پڑتال کے کبھی تم نے کاروائی عمل شروع کر دی تو تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی، شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا دو گروہوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ پھنس جائے تو تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ ان کے درمیان صلح کرنا ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ اگر جو ہے وہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرتا ہے، یعنی مسلمان کا ایک گروہ دوسرے مسلمان کے گروہ پر زیادتی کرتا ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے لڑائیاں کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ رب ذوالمنن کے لیے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بھری گھڑی اللہ رب العالمین نے عطا کی، اور یہ موقع پھر ہمیں بار بار ملنے والا نہیں، اور نہ یہ زندگی جو گزر رہی ہے پھر آنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے مواقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوتیں، عبادات اور ساری نیکیوں کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آج آپ کے سامنے
25واں اور 26واں یہ دونوں پارے سے منتخب آیات کی مختصر تفسیر انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی پوری باتوں پر پوری طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پارے کی شروعات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس علم کے بارے میں بیان کیا جس علم کا پتہ کسی کو نہیں، اور مشرکین کو یہ جواب دیا گیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اگر یہ محمد صحیح معنوں میں نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بتائیں قیامت کب قائم ہوگی۔ اور یہی معاملہ جبریل امین کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بتائیے کہ قیامت کا وقوع کب ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ سوال کرنے والا سوال کیے جانے والے سے زیادہ جانتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ قیامت کا حتمی علم اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے، باقی اس کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جب جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، پہلی چھوٹی نشانیوں کا ظہور، پھر بڑی نشانیوں کا ظہور، تو یہ سمجھیے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن قیامت کا حتمی علم کب قائم ہوگی، یہ اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ اس کے بعد فطرت انسانی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسانی فطرت یہ ہوا کرتی ہے کہ جب آدمی خوش رہتا ہے تو پھر خوشی کے عالم میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یاد نہیں رہتا، اور جب جب اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تب وہ بہت زیادہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ یعنی یہ فطرت انسانی کا ایک اہم رول بیان کیا گیا کہ خوشی میں بندہ اللہ کو اکثر بھول جایا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے غمی یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَانْأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو وہ لمبی لمبی دعائیں پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ دین بقدر محنت اور دنیا بقدر قسمت ملتی ہے۔ دین بقدر محنت، دنیا بقدر قسمت۔ دین بقدر محنت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ روزہ رکھیے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس روزے کا جو بدلہ بتلایا ہے وہ بھرپور ملے گا، اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں۔ اسی طریقے سے نماز پڑھیے، نماز کی عبادت کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے وہ بدلہ پورا ملے گا۔ تو یہ ہے دین بقدر محنت، دنیا بقدر قسمت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوششیں کرتا ہے، لیکن وہ کوششیں کرتے کرتے
ایک عمر کا لمبا حصہ گوا دیتا ہے لیکن پھر بھی دنیا اسے نہیں ملتی ہے، اور ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑی سی محنتوں اور کوششوں کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ مال و دولت سے نواز دیتا ہے، بہت زیادہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک شخص جو ہے مزدوری کرتا ہے، اسے اجرت دن بھر کی محنت کا بدلہ جو بھی ہو اس کا 1000 2000 500 وہ ملتا ہے، لیکن ایک شخص ایک فون پھراتا ہے، اس کا لاکھوں کروڑوں اربوں کا ٹرن اوور ہوتا ہے۔ تو یہ ہے دنیا بقدر قسمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سمجھایا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ نے کہا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ بندہ جب آخرت کی کھیتی کرتا ہے، آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی میری بندگی کرتا ہے، تو وہ جتنا کرتا ہے نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کو اتنا ہی پورا پور بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین جب ہم نیک کام کریں گے تو ہمارے نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دے گا، یعنی عمل کے اعتبار سے وہ فکس ہے۔ لیکن اللہ نے اسی میں آگے بیان فرمایا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، کہ جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی دنیا چاہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے نؤتہ منہا، وہاں نزد لہو ہے، یہاں نؤتہ منہا، جتنا میں چاہتا ہوں اتنا دیتا ہوں۔ کیا پتہ چلا کہ آپ کی محنت کے بدولت دنیا نہیں مل رہی ہے، آپ کی تجارت کے بدولت دنیا نہیں مل رہی ہے، آپ کے علم کے بدولت دنیا نہیں مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ یہ ہے دین بقدر محنت، دنیا بقدر قسمت۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اب ان لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب کام کیا، میں نے یہ تجارتیں کی، میں نے یہ بزنس کیا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ کیا ہے؟ یہ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جتنا چاہتا ہوں اتنا دیتا ہوں، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا ہے نہیں نوازتا ہے، اس کی اپنی مرضی۔ اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ آدمی اگر کسی کو دولت نہ مل پائے کوششوں کے باوجود، تو وہ اپنی جان گنوانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ قضا و قدر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قضا و قدر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک دکان کے ذریعے 10 دکانوں کے مقابل میں تجارت کرتا ہے، یعنی اس کو فائدہ ملتا ہے، اور ایک آدمی 10 دکان کھول کر کے بیٹھتا ہے، ایک آدمی کے بالمقابل وہ نہیں کما پاتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس مرکز کی ایک ٹانکی ہے، اس ٹانکی میں جتنا پانی متعین ہے اس کے حدود ہوں گے 50,000 1 لاکھ لیٹر کا جو بھی ہو۔ اب اس جو ہے ٹنکی سے آپ چاہے ایک ٹوٹی نکالیں لگا کر کے پانی، ایک نل لگا کر کے پانی نکالیں، یا ہزاروں نل لگا کر کے پانی نکالیں، پانی کتنا نکلے گا؟ ارے بولو، ہاں جتنا ٹینک میں ہے اتنا ہی نکلے گا، چاہے ایک نل سے نکالیں
چاہے ہزاروں نل سے نکالے اتنا ہی نکلے گا۔ ایسے ہی ہم لاکھ کوششیں کریں، کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے، ہم کوشش کریں، کوششوں میں پیچھے نہ ہٹیں، لیکن سفل ہونا اسفل ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اسی لیے انسان کو کبھی بھی کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، اور نعمتوں کے ملنے پر اسی لیے کہا گیا اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ دین اسلام کب سے ہے۔ دین اسلام کب سے ہے بتائیے؟ ہاں، جب سے اس دنیا کا قیام ہوا تبھی سے یہ دین اسلام ہے۔ اچھا، یہ میری بات نہیں ہے بلکہ دنیا بنانے والے، ہم سب کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے قصیدے نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام نیا دین ہے، دین اسلام نیا دین نہیں ہے۔ دین اسلام جب سے اس دنیا کا قیام ہوا ہے تبھی سے یہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ پروردگار عالم نے بیان فرما دیا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ یہ دین اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ یہی نوح کا دین رہا، یہی موسیٰ عیسیٰ تمام کے تمام پیغمبروں کا دین رہا جو میں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعتیں مختلف رہی، نوح کے دور میں کچھ اور احکام رہے، موسیٰ کے دور میں کچھ اور احکام رہے، عیسیٰ کے دور میں کچھ اور احکام رہے، لیکن دین اسلام پہلے سے رہا ہے، زمانے اول سے رہا ہے، اور یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں۔ یعنی دین اسلام آج سے نہیں پہلے سے ہے، احکام الگ الگ رہے لیکن دین سب کا بولو ایک ہی رہا ہے۔ اب اگر اتنی بات سمجھے تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، انسان کا عقیدہ جب مضبوط ہو تو پھر آدمی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ عقیدہ یہ بڑی اہم چیز ہے، اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کل کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 23 سال۔ 23 سالہ نبوی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں سے 13 سال، کتنا؟ 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، ایک اللہ کی توحید لوگوں کو سمجھایا۔ یہ 13 سالہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معاملہ رہا ہے۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ عقیدہ انسان کا جب مضبوط ہوگا تو صحیح معنوں میں وہ سچا مسلمان ہوگا، اسے اللہ پر بھروسہ ہوگا، ویسے ہی بھروسہ ہوگا جیسے تمام کے تمام انبیاء کو رہا، جیسے ہمارے نبی کو رہا، جیسے صحابہ کرام کو رہا۔ اللہ اکبر۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان تھوڑی سی پریشانیوں میں جب آتا ہے اور شادی کے بعد اسے اولاد نہ ہو تو انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے، پھر در در کی خاک چھانتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں اپنے
جبین نیاز کو خم کرتا ہے۔ یہ مسلمان کا وطیرہ نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ یہ دنیا کی چند مفاد کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا پروردگار عالم نے کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آسمان و زمین تمام چیزوں کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی ساری چیزوں کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ایمان والو، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، جسے چاہے صرف بیٹیوں سے نوازتا ہے، پھر اللہ رب العالمین جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا نہ بیٹی دیتا، اولاد سے اللہ محروم کر دیتا ہے۔ اب بتائیے آپ کہ جب اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کو دے سکتی ہے؟ اسی لیے ہمیں اور آپ کو غلط عقیدوں سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو کہیں اور اپنے دروں کو نہیں جھکانا چاہیے، بلکہ ایک جوان جوڑے کو یہ چاہیے کہ سب کچھ معاملہ قضا و قدر اللہ کے حوالے کر دے، یعنی اللہ کو دینا ہوگا تو اللہ دے گا۔ آپ جائز وصول و ضوابط، علاج و معالجہ جو ہوتا ہے دنیا کا وہ کروائیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عقیدے سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ آدمی کا سب کچھ صحیح ہے، مرد عورت کا دونوں معاملہ صحیح ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ سب کچھ صحیح ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد سے نہیں نواز رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سارے وصول ہوتے ہوئے بھی انسان اولاد کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے انسان کو اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے اور پلٹنا چاہیے خود انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی طرف کہ انہوں نے مانگا تو کس سے مانگا جب ساری کے ساری دنیا کے وہ وصول و ضوابط فیل ہو چکے ہیں۔ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، آدمی کا ایمان اور عقیدہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا کو اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ پڑھیے، وہ آپ نے سنا ہوگا، کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اللہ سے اپنا وہ تمام مدعا رکھ رہے ہیں، پروردگار عالم اے اللہ رب العالمین، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، مولا کریم پاک پروردگار عالم تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، بچہ عطا فرما۔ یعنی دعائیں کر رہے ہیں۔ انبیاء کا طریقہ دیکھو ایمان والو، جب کبھی بھی پریشانیاں ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ رب العالمین سے اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوششیں کرو۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا معروف و مشہور آپ نے سنا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پہلے سے نبیوں سے نہیں مانگا،
اور اپنے بزرگوں سے نہیں مانگا، اپنے خاندان کے کسی لوگوں سے معاملے کو پیش نہیں کیا، صرف اللہ رب العالمین کو پکارا۔ رات کی تاریکیوں میں مولا سے دعا کر رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہ ایمان والو ہمارا وطیرہ ہونا چاہیے۔ آئیے انبیاء نے اگر پریشانیوں میں پکارا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کو پکارا ہے۔ خود میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا وہ منظر یاد کر لیجئے، جب پیارے نبی نے دیکھا کہ کفار کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان کم تعداد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اللہ رب العالمین تو نے جو وعدہ کیا ہے اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما۔ اے میرے مولا تو ہم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اگر یہ مٹھی ور جماعت آج ماری گئی، لا تعبد فی الارض، آج کے بعد اس روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ صحابہ میں سے سیدنا عمر فاروق یا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا کر رہے ہیں اور آپ کا چادر آپ کے کندھے مبارک سے زمین پر گر گیا۔ آ کر کے صحابی رسول نے آپ کے چادر کو اٹھا کر کے کندھے پر رکھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، پیارے نبی آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ اتنا حیران کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ آپ کی دعاؤں کو رائے گا نہیں کرے گا، پروردگار عالم آپ کی دعا کو سن لے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ ہے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ، مانگا تو اللہ سے مانگا۔ اسی لیے جب بھی مصیبت آئے، کوئی بھی معاملہ ہو، پریشانیاں ہوں، تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے جڑ جانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی۔ اب آپ دنیا سے چلے گئے، وحی کا خاتمہ ہو گیا، سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا بھی سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ 7 اوصاف بیان کیے گئے کہ وحی کی 7 صفتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھیں۔ پہلی صفت وحی کی یہ ہے کہ جبریل امین اپنے اصلی شکل میں آئے، جیسے معراج پر جب آپ کو سیر کرایا گیا اس حالت میں۔ دوسرا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت یعنی یہ 2 موقعوں پر جبریل امین کو پیارے نبی نے ان کے اصلی شکل میں دیکھا۔ یعنی پہلا نمبر یہ ہے کہ جبریل امین یعنی وہی انسانی اپنے اصلی شکل میں آئی۔ اس کے بعد دوسرا وہ ہے کہ فرشتہ اپنے انسانی شکل میں آیا، فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں آیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے انسانی شکل میں اور پوچھا، تمام چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے بعد، اسلام اور تمام معاملات کے بعد کہا کہ بتائیے کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ پیارے نبی نے بیان فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ پوچھنے والا پوچھے جانے والے سے زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ دوسری شکل ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے۔ تیسری شکل وہ ہے جسے سلسلۃ الجرس کہا جاتا ہے، کہ جیسے اونٹ ہو اور وہ قطار در قطار ہوں اور ان کے گلے میں گھنٹی باندھ دی گئی ہو اور وہ چل رہے ہوں ساتھوں ساتھ، تو اس کی آواز بیک وقت بج رہی ہو۔ یہ کیفیت وحی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
بڑی تکلیف دہ، بڑی پریشان کن ہوتی تھی۔ بیان کیا گیا کہ جب آپ گھوڑے پر سوار رہتے اور بسا اوقات جب وحی کا نزول ہوتا تو مارے بوجھ کے گھوڑا بھی بیٹھ جاتا، آپ کی سواری بھی بیٹھ جاتی، اتنی خطرناک کیفیت ہوا کرتی تھی۔ حضرت قیس یا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زانوں پر سر رکھ کر کے سو رہے تھے، اتنے میں جبریل امین آئے، وحی کا سلسلہ آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا جو ہے یہ پیر ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، یہ اتنی کٹھن کیفیت ہوتی تھی سلسلۃ الجرس کی۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہی ہوتا کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک موقع پر مقام جعرانہ میں ایک شخص نے سوال کیا کہ بتائیے حالت احرام میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ تو چونکہ یہ حکم معلوم نہیں تھا تو اتنے میں وہی آئی، یہی سلسلۃ الجرس والی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو اڑائے ہوئے تھے اور آپ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی، تو آپ کی یعنی جس شخص نے پوچھا تھا صحابی رسول نے دیکھا کہ کیفیت کیسا دیکھوں ذرا، تو دیکھے تو جب نکلے تو کہا کہ یہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، یعنی اتنا پر خطر اور کٹھن معاملہ ہوتا تھا۔ تو یہ سلسلۃ الجرس کا تیسری وحی کی قسم۔ چوتھی وحی کی قسم یہ ہے کہ نفس فی الرو، نفس فی الرو یعنی پردے سے دور سے القاء کر دیا جائے، دور سے القاء کر دیا جائے، یہ وحی کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کے بعد الہام کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی معاملہ جو ہے وہ دلوں کے اندر ڈال دیتا تھا۔ اسی طرح سے خواب انبیاء کا خواب وہ سچا ہوا کرتا، یہ بھی وحی کی ایک قسم۔ اس کے بعد آخری اور ساتویں یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں، ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ سے کب بات کیا ہے بتائیے؟ کب؟ معراج کے موقع پر، پردے کی آڑ میں۔ تو یہ 7 قسمیں ہیں وحی کے، جو میں نے آپ کے سامنے کہ فرشتہ اصلی شکل میں آئے، فرشتہ انسانی شکل میں آئے، اسی طریقے سے سلسلۃ الجرس، اور اس کے بعد نفس فی الرو، پھر اس کے بعد الہام، پھر اس کے بعد خواب، پھر اس کے بعد پردے کی آڑ میں ڈائریکٹ اللہ سے کلام۔ یہ 7 طرح کی وحی بتلائی گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد آئیے، وقت کا تقاضا ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تھوڑا جلدی کیجیے۔ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ عورت ذات عورت فطری طور پر بڑی جو ہے یہ شرمندگی والی ہوتی ہے۔ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ اسے حیادار بنایا ہے۔ یہ عورت فطری طور پر حیادار ہوتی ہے، اور عورتوں کی 2 خصلت کا تذکرہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اومن ینشأ، اللہ نے کہا اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، کہ اس کی پیدائش ہی زیورات میں ہوا کرتی ہے، یعنی شوقین عورتیں زیب و زینت کی، نمائش کی، زیورات کی، ان تمام چیزوں کی ہوتی ہیں۔ یہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بنایا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو صاحب حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھروں میں موجود خواتین کے جائز ضروریات کو کیا کریں؟ بولو، پورا کریں۔ دیکھیے، مرد کپڑے اتنا خریدتا نہیں ہے جتنا عورتوں کے پاس ہوتا ہے۔ مرد کے پاس اگر 5 جوڑی ہو تو عورت کے پاس 15 ضرور ہوگا۔ ابھی عید میں لے گی، بقرعید آ رہا ہے نا، اس میں بھی لے گی۔ پھر اس کے بعد اتنے میں نہیں، کہیں بھائی کی شادی ہوئی،
بہنوں کی شادی ہوئی تو شادی کے لیے بھی لیے. تو ان کی فطرت ہے، یہ قرآن نے بیان کیا، اس فطرت کا لحاظ رکھا جائے. جائز ضروریات کو مردوں کو پوری کرنی چاہیے. ایڈوانس والی کام نہیں ہونا چاہیے کہ ایڈوانس فضول خرچی سے باز رہنا چاہیے. جائز ضرورت کو مردوں کو چاہیے کہ اپنی استطاعت اور حیثیت کے اعتبار سے پورا کریں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ان کی پیدائش ہی ایسے ہی ہوئی ہے اور یہ خود اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتی ہے، یہ زیورات کی شوقین ہوتی ہیں اور اسی طرح سے زیب و زینت بہت زیادہ اختیار کرنے والی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ہی بنایا، اس لیے ان کی فطرت سے ہمیں کبھی بھی کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ کہ یہ عورت جو ہے نا، یہ جب کبھی گفتگو کرتی ہے، کوئی معاملہ پیش آ جائے تو یہ اپنی بات واضح طور پر نہیں پیش کر سکتی ہے. واضح طور پر وہ کیسے؟ کبھی آپ دیکھیے لڑائی جھگڑا میاں بیوی کا ہوا ہوگا گھر میں، دیکھیے غلطی اسی کی رہے گی، لیکن اگر فیصلہ کرنے جاؤ تو سب سے پہلے عورت رو پڑے گی. ایسا روئے گی کہ لگتا ہے کہ ساری غلطی مرد کی ہے. سمجھ پائے؟ اور جب وہ رو دی تو ظاہر سی بات ہے انسان کا دل پگھل ہی جاتا ہے. تو وہی اللہ نے کہا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ کہ یہ اپنی بات کو صحیح طور سے نہیں رکھ سکتی ہے، یعنی یہ رکھنے سے پہلے ہی رو پڑے گی. ایسا لگے گا کہ صاحب کی غلطی ہے جبکہ صاحبہ کی آلریڈی پہلے سے غلطی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خاص فطرت کا تذکرہ کیا. اس کے بعد آئیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اشتراکیت کا رد کیا جا رہا ہے، کمیونزم کا رد کیا جا رہا ہے. کیونکہ کمیونزم کا معاملہ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ سب کو روزی برابر دی جائے، سب کو روزی برابر دی جائے، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام اصول اور ضوابط کو بیان کر دیا کہ زمانہ، یہ وقت جس کو تم مانتے ہو اور جسے تم اپنا سب کچھ تسلیم کرتے ہو، مجھے چھوڑ کر کے یاد رکھو ان پر بھی کنٹرول میرا ہے، ان پر بھی اختیار میرا ہے، اور میں ہوں روزیوں کو تقسیم کرنے والا. اور اللہ تبارک و تعالی اگر سبھی کو مالدار ہی ایک جیسا بنا دے تو بتائیے پھر آپ کا کام کون کرتا؟ اور اسی طریقے سے دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ اسی لیے دنیا کا نظام سسٹمیٹک چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کہ اپنے حساب سے روزیوں کو اپنے بندوں کے لیے تقسیم کیا ہے. وگرنہ ہر کوئی سیٹ ہو جاتا تو ملازم کون بنتا؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس نظام کو بڑے اچھے طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شب قدر میں ہمارے تمام امور کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا پروردگار عالم نے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اسی ماہ مبارک کی مقدس رات لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور اتنا ہی نہیں، پروردگار عالم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہمارے تمام معاملات کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. یعنی اب ہم زندہ رہیں گے، آئندہ کے لیے نہیں رہیں گے، یا ہماری روزیاں کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، ہم اب اس کے بعد ہماری حالتیں کیا ہوگی، ہمارے معمولات کیا ہوں گے، اسی رات کے اندر اللہ رب العالمین ہماری زندگی کا فیصلہ کر دے گا. ایمان والو، اسی لیے اس رات کو غنیمت جانو، اس رات کی قدر کرو اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو. اپنے گناہوں کا اللہ رب
रब्बुल आलमीन से माफ़ी व तलाफ़ी करो, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा बल्कि कुरान की आयत कह रही है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, अम्रिन हकीम। अल्लाह तमाम मामलात का फ़ैसला अपने बंदों के लिए सादिर फरमा देता है। बंदा अगले रमज़ान तक रहेगा नहीं रहेगा, बंदा क्या खाएगा, अब इसके बाद क्या पिएगा, इसकी रोज़ियाँ क्या होगी, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तमाम मामलात के फ़ैसले कर दिए जाते। इसीलिए इंसानों, अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए दुआ सबसे बड़ी ताकत रखी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने लिखे हुए को दुआओं के ज़रिए टाल देता है, टाल देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बदल देता है। इसीलिए अपनी किस्मत को, अपनी तकदीर को दुआओं से अल्लाह के सामने सजदा करके, रो रो के, मांग करके फ़ैसला करवा लो इंसानों, अल्लाह वालों। ये है, इसलिए इसकी कद्र हमें और आपको करनी चाहिए। आइए दुआ पढ़ लेते हैं इसी मौके पर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। फिर से पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। और बहुत सी दुआएं हैं, आप अपनी मुरादें अपने हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला से रख सकते हैं और मांगना चाहिए हमें और आपको। उसके बाद आइए, बड़ी अहम बात, अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आप सुन लें कि जब इंसान नेक होता है, क्या है, नेक होता है, तो जब इस दुनिया से जाता है तो उसके अपने लोग तो रोते ही हैं। क्या है, उसके अपने तो रोते हैं और उसके तमाम मुताल्लिकीन उसके जाने पर गमगीन तो होते हैं, लेकिन जब बंदा नेक होता है तो ये आसमान, ये ज़मीन भी, बोलो, उसके जाने से, दुनिया से, मौत पर उसके क्या होते हैं, क्या होते हैं, रोते हैं। यानी आप नेक बनिए, नेक बनने की कोशिश कीजिए। आप जाइए तो अपनों को तो एहसास दिलाएंगे ही और अपने मुताल्लिकीन को, लेकिन ये रूए ज़मीन और ये आसमान भी आपके लिए रोएगा। अल्लाहु अकबर। इसीलिए जो है सजदा जिस ज़मीन पर बंदा कर रहा होता है, और जब वो नेक बंदा इस दुनिया से जाएगा तो सजदा जहाँ किया है ज़मीन के ऊपर, वो जगह भी रोएगी, वो जगह भी रोएगी। और अगर बदकार रहोगे तो, बदकार रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं, सिवाय आपके तबाही के और कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हदीस के अंदर बयान किया गया कि बंदे के लिए आसमान में एक रास्ता है जिससे उसके अमाल चढ़ते हैं, अच्छे और बुरे दोनों, और उससे रोज़ी अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करता रहता है हर रोज़ की। तो जब वो नेक बंदा होता है तो आसमान भी रोता है, ये ज़मीन भी रोती है। इसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि कायनात का एक बहुत बड़ा जाबिरो ज़ालिम, जिसका तज़किरा कुरान करीम के अक्सर मकामात पर हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी फ़िरऔन के ताल्लुक़ से बयान किया। फ़िरऔन के ताल्लुक़ से, फमा बकत अलैहिमुस्समाउ वल अर्ज़ वमा कानू मुनज़रीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी फ़िरऔन के ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि ये फ़िरऔन इतना जाबिरो ज़ालिम, अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला, अपने आप को खुदाई दावा करने वाला और रूए ज़मीन पर फितना और फसाद बर्पा करने वाला ये फ़िरऔन था। और उसी फ़िरऔन का जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरऔन और उसके मानने वाले जो लोग भी थे, उसके इंतकाल पर, उसके वफ़ात पर, उसके मर जाने पर ना ज़मीन रोई ना आसमान रोया।
वमा बकत अलैहिमुस्समाउ वल अर्ज़ वमा कानू मुनज़रीन। ये सब के सब नहीं रोए, यानी पता ये चल रहा है कि जब आदमी गुनहगार होता है, आदमी जालिम व ज़ाबिर होता है, अल्लाह का नाफरमान होता है, तो ये आसमान और ज़मीन भी नहीं रोते। लेकिन जब बंदा नेक होता है तो ये ज़मीन और आसमान भी उसके लिए रोते हैं। इसीलिए अच्छा बनो। आइए उसके बाद चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि पत्थर की जो मूर्ति है, या इसी तरीक़े से लोग जिनकी पूजा करते हैं, जो कब्रों में मदफून है, जिनको लोग खुदा मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि ये लोग जो ऐसे इबादत अल्लाह को छोड़ करके करते हैं, वो बहुत ही गुमराह लोग हैं, बहुत ही गुमराह लोग हैं कि सारी बातें वाज़ेह हैं लेकिन फिर भी वो उसी तरीके से कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून, कि इनसे बड़ा गुमराह इस कायनात में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये जिनको पुकार रहे हैं ना, अरे ये ता क़यामत पुकारते रहें, फरियाद करते रहें, कभी भी इनकी फरियाद को ये सुन नहीं सकते। मरने वाला कब्र में मदफून, कभी भी आदमी जो है वो खुद बेचारा दुआओं का मुहताज है हमारे, और पता नहीं उसका क्या हाल है, और वो शख्स हमारी क्या बिगड़ी बना सकता है। इसीलिए कुरान ने कहा क़यामत तक पुकारें, क़यामत तक वो फरियाद को नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए हमें और आपको इन शिर्क जैसी तमाम गलाज़तों से पाक रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का तज़किरा किया है कि जन्नत कितनी बेहतरीन जगह है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। जन्नत अपने नेक बंदों को अल्लाह देगा, सालिहीन बंदों को अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन आज हम दुनिया में क्या है, क्वालिटी ढूंढते हैं, क्वांटिटी ढूंढते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ आपको नहीं मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, बंदे तुम दुनिया में कहाँ किस हाल में पड़े हो, आओ नेकियां करो, मेरे बंदे बन जाओ, जन्नत जब दूंगा तुम्हें क्वालिटी भी मिल जाएगी और क्वांटिटी भी मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, मसलुल जन्नतिल्लती उइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमराति व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम कमन हुवा ख़ालिदुन फ़िन्नार व सक़ू माअन हमीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि मेरी जन्नत मेरे नेक बंदों के लिए, और जन्नत की नेमत का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने कहा व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा खालिस दूध की नहर नहीं, नहरें, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्वांटिटी भी बता रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्वालिटी भी बता रहा। परवरदिगार आलम लम यतगय्यर तअमुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उस दूध का जायका नहीं बदलेगा। दुनिया में आपके दूध का जायका बदल जाता है, वक्त गुजरने पर ख़राब हो जाता है, लेकिन मौला ने बयान फरमाया मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु। अल्लाह ने फिर आगे बयान फरमाया व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा। अल्लाह कह रहा है कि तुम दुनिया में शहद ढूंढते हो बंदे, ना यहाँ पर क्वालिटी मिल पाती, ना यहाँ पर क्वांटिटी मिल पाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है मेरे बंदे आ जा नेकियां करके, जन्नत में तुझे क्या मिलेगा, वो अनहारुम
अल्लाह कह रहा है नहरें होंगी, यानी जो है क्वांटिटी बता रहा है, वासलिम मुसफ़ा क्वालिटी बता रहा है। परवरदिगार आलम साफ शफाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिस तुम्हें क्या करेगा, शहद की नहरें देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों के लिए बनाया है परवरदिगार आलम ने। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वअनहारुम मिन खमरिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, बंदे मैं तुम्हें जो है शराब ऐसा पिलाऊंगा इतना साफ और शफाफ कि पीकर आदमी मस्त हो जाए, यानी ये जन्नतियों के लिए होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्वालिटी भी दे रहा है जन्नत के अंदर, क्वांटिटी भी दे रहा है। इसीलिए ईमान वालों अगर क्वालिटी चाहते हो, अगर क्वांटिटी चाहते हो तो रब की जन्नत के तलबगार बन जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जन्नत को इन तमाम चीज़ों से सजा करके रखा है। ये है। उसके बाद सुलह हुदैबिया का वाक़या है। सुलह हुदैबिया का मामला आप जानते हैं, सन 6 हिजरी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबे किराम के साथ उम्रा की नीयत से गर्ज से मक्के के लिए रवाना हुए, और जैसे ही पहुँचे तो हुदैबिया के मकाम पर काफिरों ने रोक लिया और उम्रा करने से मना किया। चुनांचे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना कायद बना करके भेजा कि जाइए उनके सरदारों को इस बात पर आमादा कीजिए कि हमें उम्रा करने दें। तो जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचे तो ये वावेला मचा दिया गया कि जो है उस्मान को शहीद कर दिया गया। क्या है? शहीद कर दिया गया। अब देखिए यहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार हो रहा है। हज़रत उस्मान की शहादत की अफवाह उड़ी कि शहीद कर दिया है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबे किराम से क्या किया कि काफिरों के ख़िलाफ़ जंग करने का, लड़ाई करने का, उस्मान गनी के कातिल के बदला लेने का सहाबे किराम से मुआहिदा किया, बैत ली, जिसे बैत रिज़वान, क्या बैत रिज़वान कहा जाता है, वो बैत ली। लेकिन बाद में पता ये चला कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद नहीं हुए। तो अब देखिए अगर नबी आलिमुल गैब होते तो फिर इतना बड़ा मामला क्यों कर पेश आता आपके साथ, आप खुद ही पता लगा लेते। तो जहाँ जहाँ देखो वहीं वहीं नबी के इल्म गैब का, मुख्तार कुल का इनकार हो रहा है कुरान में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भी, और इसी तरह से सीरत से भी सारी चीज़ें हमें और आपको मिल रही हैं। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा किया उनसे, उन काफिरों से मुआहिदा किया, और मुसलमानों ने आइंदा साल वापसी पर जो है वो उम्रा करने का इरादा किया। तो उस वक्त जो है जब नहीं मिला इजाज़त तो वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ की और इसी तरह से सर को मुड़ाया और फिर वापस आए। फिर आइंदा साल वापस जाने के मुसलमानों ने पूरे इरादे किए। तो मुआहिदा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था वो मुआहिदा बड़ा ही बसीरत और बसारत अंदोज था। अल्लाहु अकबर। और बयान किया गया कि उसके 2 साल बाद फतह मक्का, यानी मुसलमान बाकायदा पूरी ताकत, पूरी लाओ लश्कर के साथ मक्के में दाखिल हुए। यानी ये सुलह जो था, ये सुलह बड़ा कामयाब रहा। और जैसे ही रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, वही का नुज़ूल फरमाया और बतलाया ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत बेहतरीन बात है, बेहतरीन सुलह है। तो ये वाक़े का एक हल्का सा पस मंज़र मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद सहाबे किराम के ताल्लुक़ से बयान किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से किस कदर आपके सहाबा थे, आपके सहाबा की सिफत का पूरा तज़किरा है, उसमें वक्त ज़्यादा चला जाएगा। अब आइए समाज और माशरे को कैसे जीना है, कैसे चलना है, वो चंद बातें मैं बयान कर रहा हूँ कि समाज और माशरे में फतूर कहाँ से पैदा होता है। तो पहली शुरुआत यहीं से करते हैं कि हमारे यहाँ मसला ये है
کہ جب کبھی بھی کوئی آدمی کوئی بات بیان کر دیتا ہے کسی کے خلاف تو ہم بلا تحقیق کے اس کی بات پر کیا کرتے ہیں؟ بولو، عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس عمل کا نتیجہ غلط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر کسی کی بات سنی سنائی آپ کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ عمل سے پہلے مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جانچ کر لے کہ آیا اس نے ہمارے بارے میں ایسا کہا ہے یا نہیں کہا ہے، تحقیق کرے، پھر اس کے بعد جب معاملہ صحیح ہو تو پھر اس کا اپنا عمل ایک طریقہ کار سے بتایا گیا اس طرح سے کرے۔ لیکن اب آج کا معاملہ کیا ہے کہ ہر مسلمان میڈیا ہو گیا ہے۔ کیا ہے؟ ہر مسلمان میڈیا ہو گیا ہے۔ میڈیا کو سمجھ گئے؟ میڈیا نہیں سمجھے۔ ایک جوان پکڑا گیا، ابھی جرم ثابت نہیں ہوا عدالت سے، اس سے پہلے اس کو مجرم بنا دیا۔ کیا؟ مجرم بنا دیا کہ ایک دہشت گرد پکڑا گیا، ایک فلاں پکڑا گیا۔ یہ میڈیا کا کام ہے۔ تو میڈیا آپ مت بنیے، آپ تحقیق کریے، پھر معاملے کو جانچیے، صحیح ہے تو پھر اس کے بعد آگے اپنا عمل کریے، ورنہ اگر اس طرح کریں گے تو بولو سماج اور معاشرہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے جوانہ ایسے ہی کرتے ہیں، ایک طرف سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ ارے بھائی، جورو میں اور آپ کی امی جان میں کچھ کھٹپٹ ہوئی، ٹھیک، آپ گھر میں آئے، ماں ہوتی ہے، بہرکیف جورو آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ گئے اور اس کے بعد جو ہے گھر میں نہ دعا نہ سلام، اس کے بعد سیدھے AK-47 چھوڑنا شروع کر دی وہیں پر۔ اب آپ پورے طرح سے ایک دم ہے نا، پوری ٹنکی آپ کی فل ہو گئی، اب آپ کے دماغ سے اوور فلو ہو گیا۔ اب آدمی کیا کرتا ہے؟ بلا ماں سے پوچھے اس کی سن کر کے سیدھے ماں پہ کیا کرتا ہے؟ سب فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جوانہ سنو، ارے اگر جورو کا سن رہے ہو تو 9 مہینہ جو ماں نے پیٹ میں رکھا اور اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پستان سے آپ کو پلایا، اللہ والو اس کی عظمت بہت بڑی ہے، قدر کر لو، وگرنہ اگر وہ چلی گئی تو زندگی بھر رونا رہے گا۔ قدر کر لو ان والدین کی جو اس کائنات میں آپ کے بڑھاپے میں آپ کے زندگی کے سہارے ہیں۔ وہ دعائیں لوگے تو آپ کی دنیا، آپ کی آخرت بن جائے گی۔ اگر ان کے دلوں کو تکلیف دو گے تو یاد رکھو آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اسی لیے قدر کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ معاملے کی جانچ کرو تو انشاءاللہ گھر کا معاملہ نہیں بگڑے گا، اور ایک طرفہ سنو گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو تم ان خبروں کی جانچ اور پڑتال کر لیا کرو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اگر بنا جانچ پڑتال کے کبھی تم نے کاروائی عمل شروع کر دی تو تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی، شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اسی لیے ایمان والو، ہمارا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ معاملے کو جانچ کر لیں، پھر اس واقعے پر عمل کریں۔ اس کے بعد آئیے اگلا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں یعنی مسلمانوں کی اپنی 2 جماعتیں بن جائیں، 2 گروہ بن جائیں، اور اس میں آپس میں لڑائی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ میٹھے میں سیڑھا اور ڈال دینا چاہیے، نہیں سمجھے؟ حریص میں وہ کیا آتا ہے، وہ اور ملا دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ میں آئی کہ آج مسلمانوں کا وتیرہ کیا ہے؟ بس اسے موقع مل جائے کہ بھائی لڑ رہا ہے تو اگر ہم کو بڑا محسن سمجھتا ہے تو بلا لیا، مولوی صاحب چلیے، تو مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بس
اور نمک مرچی لگانا شروع کر دیے کٹے پہ. اب ادھر بھائی کو لڑائے ادھر بھائی کو لڑائے, مزہ خوب لے رہے ہیں. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کام کیا ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا, کہ دونوں کے درمیان بولو صلح کرانی چاہیے. اسی لیے تو 3 مقامات پر جھوٹ کا بولنا بھی جائز قرار دیا گیا. کیا بات ہے بھائی, شریعت کتنی پیاری ہے. 3 مقامات پر بتائیے, بتا سکتے ہیں؟ ہاں, ایک تو جوان یاد رکھیں. ہاں, ایک بیوی سے, لیکن وہ جھوٹ نہیں کہ آپ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارو. اس کو خوش رہنے کے لیے کچھ باتیں آپ اچھی بولیے کہ آپ فلانے کی امی آپ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ, ہمارے لیے سب کچھ کرتی ہیں. میں نے آپ کے اماں سے پہلے سنا تھا یہ واقعہ, تو دیکھیے بیگم بہت خوش ہو جائے گی. سسرال کے واقعات پیش کریے, دیکھیے بہت خوش ہوگی. تو ایسا نہیں, بلکہ اسے خوش رکھنے کے لیے اگر ناراض ہے آپ سے تو کچھ باتیں بنا کے پیش کرو تو وہ جائز ہے. وگرنہ آپ رات بھر گم رہو کہیں اور کے ساتھ اور پھر آؤ کچھ اور بیان کرو, یہ نہیں چلے گا. چلے گا کیا؟ بیگم خوش ہو جن باتوں سے وہ جائز باتیں, ناجائز وصولی نہیں. تو یہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے. اسی طریقے سے میدان جنگ میں کہ آدمی اگر پورب جا رہا ہو تو وہ دکھن بتائے تو بتانا وہاں پر جائز ہے. تیسرا مقام کیا ہے بتائیے؟ وہی بات کے تعلق سے تیسری بات کیا ہے؟ ہاں, 2 بھائیوں کے درمیان یا کسی اور کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو آپ جب اس کو تنہائی میں مل رہے ہوں تو آپ اس سے کہیے رے آپ کا بھائی تو بڑا اچھا بھائی, آپ کے تعلق سے بڑا اچھی باتیں بیان کر رہا تھا. ہمارا بھائی ہمارے لیے نے سب کچھ کیا ہے, ساری قربانیاں دی ہیں اور یہ کر رہا ہے, لیکن اچانک ایسا کر دیا ہے. تو جب یہ باتیں اس سے کہو گے تو اس کے دل پر زخم کے بجائے مرہم لگے گا. اور جب آپ الٹا کہو گے ارے بھائی آپ کا بھائی تو اور آپ کے خلاف ایسا کہہ رہا تھا, تو آدمی اور جلے گا. تو ہمیں کیا چاہیے کہ صلح کرائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا 2 گروہوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ پھنس جائے تو تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ ان کے درمیان صلح کرنا ہوگا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ اگر جو ہے وہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرتا ہے, یعنی مسلمان کا ایک گروہ دوسرے مسلمان کے گروہ پر زیادتی کرتا ہے, تو چاہیے کہ لوگ اس سے لڑائیاں کریں, یعنی اس سے معاملے کا رفع دفع کروائیں کہ وہ ظلم کرنے سے باز آ جائے. اور اگر وہ باز نہیں آ رہا ہے کہ تمام کے تمام لوگ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر جب صلح ہو جائے تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو. یہ اللہ رب العالمین نے اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے. تو سمجھ میں آیا یہ اصول اور ضابطہ. اس کے بعد تیسرا ضابطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں, ایک ہوتا ہے مذاق کرنا اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. تو مذاق کرنا یہ جائز ہے اور مذاق اڑانا یہ نا جائز ہے. مذاق کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے مذاق کیے, جیسے ایک بڑھیا خاتون آئی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں میں جنت میں جاؤں. پیارے نبی نے کہا کہ دیکھیے کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. کیا؟ کوئی بڑھیا نہیں جنت میں جائے گی. بڑھیا اماں رونے لگی. کہا اللہ کے نبی ایسے ہی ہوگا کیا؟ کہا ہاں ایسے ہی ہے. تو پھر پیارے نبی نے وضاحت کی کہ دیکھیے ہر عورت جوان ہو کر کے جنت میں جائے گی, یعنی بوڑھی ہو کر کے نہیں جائے گی, یہ معاملہ. اسی طرح سے ایک شخص آئے, کہا اللہ کے رسول مجھے دور دراز کا سفر پیش ہے, میں تھک جاؤں گا, اس لیے پیارے نبی آپ میرے لیے کوئی سواری جو ہے
اونٹ دے دیجئے جس کے ذریعے سے میں سوار ہو کر کے چلا جاؤں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اسے اونٹنی کا بچہ دے دو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا, وہ تو سواری کے قابل ہی نہیں. پیارے نبی نے بیان فرما رہے اللہ کے بندے ہر اونٹ تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. تو یہ ہے جو ہے آدمی مذاق کر سکے, لیکن مذاق اڑانا آج دیکھیے ہمارے سماج اور معاشرے میں کیسے کیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کس کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کا تمسخر اڑاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے ایمان والے لوگو تم دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑاؤ, مذاق نہ اڑاؤ. یعنی آپ کسی کو ایسا مذاق نہ اڑانے کی کوششیں کریں جس سے اس کے دلوں پر تکلیف پہنچتا ہو. اسی طریقے سے عورتوں کو کہا گیا اے میری ماں اور بہنوں تم کسی اور کی مذاق مت اڑاؤ, ہو سکتا ہو تم سے بہتر ہو. لیکن آج عورت کو صرف نام ہے, عورت کا نام ہے کہ یہ زیادہ چگلی اگلی کرتی ہے. عورتاں کا نام زیادہ ہے کہ وہ چگلی زیادہ کرتی ہے, بات کرتی ہے. لیکن آج کا مرد بولو اس سے بھی زیادہ ہے بھائی. نہیں آپ کو یقین ہے؟ ہوٹلاں پہ چائے پیجئے دیکھیے, ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیے دیکھیے, بازار میں جائیے دیکھیے. اللہ کی قسم آپ کو تو اس نے ایسا کہا تھا, اللہ کی قسم وہ فلاں ایسا تھا, وہ بڑا ایسا آدمی ہے, بڑا ویسا آدمی ہے, ایسا آدمی ویسا آدمی. یعنی ایک مدعا چھٹ جائے اسی پر پوری جماعت لہدما دم مارے جا. اپنا کام انسان جو ہے کرتا جاتا ہے. یعنی عورتوں کو بھی یہ مرد پیچھے چھوڑ رہا ہے. اللہ والو بچو. اسی لیے ہماری ماں اور بہنیں بھی وہ مذاق تان و طنز کرتی ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اگر سماج اور معاشرے اور گھر کو صحیح بنانا ہے تو یہ اصول اپنانا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم کسی کو کیا کرو جو ہے تانے مت دو. یعنی تیری ماں ایسی ہے, تیرا باپ ایسا ہے, تیرا بھائی ایسا ہے, تیری بہنیں ایسی ہیں, تیرا پورا خاندان ایسا ہے. یہ کون کہتا ہے معلوم ہے؟ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تب دیکھو عورت الٹا کہتی ہے تیرا باپ ایسا, تیری ماں ایسے, اور شوہر بھی کم نہیں ہے تیری ماں ایسی, یہ وہ. یہی کہا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ. اے ایمان والو تم کسی کے اوپر تہمتیں مت لگاؤ, الزام مت لگاؤ, کسی کو برا بھلا مت کہو. یعنی اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو سکھلائیں کہ اگر ان اصولوں کی پاسداری کرو گے تو تمہارا گھر بھی اچھا رہے گا, تمہارا معاشرہ بھی مسلمانوں اچھا رہے گا. اگر ہم نے ان کو نہیں اپنایا تو یاد کر لیں ہماری زندگی تباہ برباد ہو جائے گی. اس کے بعد آئیے اکثر جو معاملہ ہے شک, جانتے ہیں شک, تو جب شک پیدا ہو جائے تو بولو شک کی کوئی دوا علاج ہے؟ نہیں ہے. یہاں تک کہ جب مرد اپنے بیوی پر شک کرنے لگے تو اس کا کوئی علاج ہے؟ ایک علاج ہے, بتاؤں کیا ہے؟ وہ مار پیٹ ہوتے ہوتے آخری علاج دونوں کی جدائی, یہ علاج ہے, اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے. تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں کیا رکھیں؟ حسن ظن رکھیں, اچھا خیالات رکھیں. تو جب اچھا خیال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے معاشرہ اچھا ہوگا, آپ کی زندگی بہتر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بیان فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے ایمان والو تم تجسس سے بچو، یعنی حسن ظن رکھو، کیونکہ بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، غلط ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک اللہ والے کو حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے اپنے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں۔ لیکن یہ ہے معاشرے میں؟ ہے؟ گھر میں بھی نہیں ہے بھائی۔ باہر کی بات تو چھوڑیے، جس کے گھر میں روز قرآن کی تلاوت ہوتی، مسلمانوں کا حال یہ ہے، ایک دوسرے سے بدظن ہے، اور عورتیں تو اور بدظن ہیں، اور بدظن ہے بھائی، اتنا بدظن کہ گھر میں اگر جو ہے کوئی معاملہ پھنستا ہے تو ان کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن مرد بھی کم نہیں ہے، ان کا بھی رول اس سے کم نہیں۔ یہ بیچارہ سمجھتا نہیں، بس اسی کی بات پہ عمل کر لیتا ہے۔ میری عورت مولوی صاحب، میری عورت کبھی غلط نہیں، بہت نیک ہے، بڑی تہجد گزار، عبادت گزار۔ ارے اللہ کے بندے، اس کے علاوہ بھی تو کوئی گھر میں ہے جو عبادت گزار، تہجد گزار ہوگا، تو دونوں کی بات رکھنا، دونوں کی سیرت۔ لیکن وہ اپنا ہے تو آدمی اس لیے بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو بدگمانی سے بچنا چاہیے، معاشرہ اچھا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے تمام کے تمام لوگوں، اے اس کائنات کے لوگوں، تم سب کے ماں باپ یعنی آدم و حوا ایک ہیں، یعنی تم سب ایک ماں باپ آدم و حوا کے اولاد ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس میں پوری انسانیت کو، پوری کائنات کو بتلا دیا کہ تم سب کے ماں باپ ایک آدم و حوا ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تمہارے درمیان جو قبائل بنا دیے، یہ قبائل صرف تمہاری پہچان کے لیے، دنیا میں تمہاری معرفت کے لیے، تاکہ تم اس کے ذریعے جانے جاؤ۔ لیکن آج قبیلہ کیا ہو گیا؟ قبیلہ ہی دنیا میں اونچائی اور نیچائی کا معیار ہو گیا، کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم فلاں اس سے ہیں، یہ نیچ ہے، یہ اونچ ہے، یہ ساری یہ ذات پات بھید بھاؤ تو ہندوانہ رسم و رواج ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا، لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میں نے تمہارے درمیان اس لیے بنایا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اس کے ذریعے سے تم جانے جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ نے کہا میرے نزدیک نہ اونچا خاندان جو دنیا میں تم نے اپنے آپ کو اونچا بنا لیا، نہ نیچا خاندان جو دنیا والوں نے اپنے طور پر نیچا تسلیم کر لیا، یہ نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک کون محبوب ہے؟ جو تقوی والا بندہ ہے، میرا بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے بتلایا ہے، اسی لیے تقوی معیار ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ دو چیزیں بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ڈی این اے سنا ہے آپ نے؟ ڈی این اے، ڈی این اے سنا ہے نا؟ ڈی این اے، ہر انسان کا اپنا ایک ڈی این اے ہوتا ہے۔ تو اس روئے زمین میں جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی ساری چیزیں سڑ گل کر کے مٹی میں مل جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ مل جاتی ہیں۔ لیکن ایک چیز ہوتا ہے جو نہیں سڑتی ہے اور وہ تا قیامت نہیں سڑے گی۔ کیا ہے معلوم ہے؟ جسے حدیث میں
اعظم الجنب کہا گیا، غالباً اسی ریڑھ کی ہڈی میں کچھ چیزیں ہیں، یا وہی ہے، کیا ہے اللہ عالم، بہرکیف اسی کو، تو وہی ڈی این اے جو ہوتا ہے اس مٹی میں تا قیامت تک موجود رہے گا۔ اللہ نے جب تک جو ہے قیامت قائم نہیں کرے گا اللہ کے حکموں سے، یعنی سب کچھ سڑ جائے گا، سب کچھ جو گل جائے گا، سب مٹی ہو جائے گا، لیکن انسان کی وہی ہڈی جس کو ڈی این اے کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی ڈی این اے کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ بولو، پیدا کرے گا دنیا میں۔ پھر جو اللہ رب العالمین قبروں سے نکالے گا، آخرت کا وہ منظر جو قیامت کا بیان کیا گیا کہ لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ اچھا، یہیں پر ایک بات یاد رکھی جائے کہ سارا پروسیجر جو ہے اسی ڈی این اے کے ذریعے قبر میں ہوگا۔ کیا؟ آدمی اسی قبر میں پوری طرح سے تیار ہوگا، پھر اللہ اسے باہر نکالے گا، یعنی ایک ڈی این اے ہے۔ اسی طریقے سے انسان ایک نطفے کے ذریعے سے، ماں باپ کے ایک نطفے کے ذریعے سے ایک وقت متعین تک جو ہے اس پیٹ میں رحم مادر میں پلتا ہے، پھر وقت آتا ہے تو باہر آتا ہے۔ ایسے ہی آپ کا یہ ڈی این اے، آپ کا وہ جو ہڈی بیان کیا گیا وہ نہیں سڑتی ہے، ایسے ہی تا قیامت وہ قبر میں رہے گی، مٹی میں رہے گی، اور پھر اللہ جب قیامت قائم کرے گا تو جس طرح سے رحم مادر میں ٹپکایا ہوا نطفہ ایک وقت متعین تک رہتا ہے، بچہ جو ہے اس میں پرورش پاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی وقت متعین کے بعد باہر نکال دیتا ہے، ایسے ہی انسان قبر میں زندہ ہو جائے گا، اور پھر جب نکلے گا تو زندہ ہو کر کے قبروں سے ننگا بھاگے گا میدان محشر کی طرف۔ اللہ اکبر! اللہ نے کیا حکمت بیان کی ہے، اور قرآن نے یہی بات ہمیں اور آپ کو سمجھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ یہ زمین کیا کچھ کم کرتی ہے، کیا زیادہ کرتی ہے، یہ سب کچھ ساری چیزوں کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ پروردگار عالم جو ہے ہمیں اور آپ کو دوبارہ جب پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس بات کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہم جو بات ابھی کہہ نہیں پاتے اس سے پہلے اللہ کے نگہبان یہ فرشتے وہ بالکل تیار رہتے ہیں ہمارے تمام چیزوں کو لکھنے کے لیے۔ اب آئیے، آخری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچے کی بشارت دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، جیسے ہی آپ کے پاس آئے فرشتے سلام کیے، اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام اہل خانہ سے جو ہے سلام کیے۔ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان کے لیے یہ فرشتے اجنبی تھے تو اپنے دل میں ان کے اجنبیت کا احساس کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں گئے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اپنے گھر میں مہمان کو بیٹھا کر کے گئے اندر۔ اب آپ کے ہاں بھی بھائی حال کچن کیا ہے کیا نہیں ہے رہتا ہے، تو آدمی ایک
آج کے زمانے میں تو بہت ترقیاں ہیں ماشاءاللہ، آدمی کے پاس سب کچھ موجود ہے، تو ایک مہمان خانہ ہوتا ہے، گیسٹ روم ہوتا ہے، تو ایسے ہی بیٹھا کر کے اندر گئے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، گئے اور مہمان نوازی کے لیے ایک موٹا تازہ بچڑا بنا کر کے لے کر کے آئے، یعنی جو عربوں کا دستور آج بھی رہا ہے، تو بچڑا لے کر کے آئے، بھنا ہوا گوشت اور لا کر کے سامنے پیش کیا، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون، جب ان کے سامنے پیش کیا تو وہ کھائے نہیں رہے تھے، تو حضرت ابراہیم نے کہا بھائی الا تاکلون، تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اب یہیں پر رک جاؤ، جب کوئی مہمان آئے تو مہمان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ گھر والوں سے سلام کرے، اور گھر والوں کا فریضہ یہ بنتا ہے اس کے سلام کا جواب دے، پھر اس کے بعد فوری طور پر اس کی کیا کرے؟ ضیافت کرے۔ یہ نہ ہے کہ پوری دنیا کی ہسٹری، آج کل سیٹھ صاحب لوگوں کا معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ مولوی صاحب آپ چلیے ہمارا پورا گوڈاؤن دیکھیے، ہم نے تو بہت دیکھا، اسی لیے میں بولتا ہوں کچھ کمی ہو تو بتاؤ، آپ ہی لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہوں میں۔ تو سیٹھ صاحب کیا کرتے ہیں، پوری کمپنی دکھاتے رہے، بھائی تیری کمپنی سے ہم کو کیا لینا دینا، بھائی جو کام ہے وہ بتاؤ، کام ہو گیا۔ اگر ہم کہیں کہ آپ دکھائیے تو دکھائیے، اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو نوازا، مزید نوازے۔ تو لوگ پہلے دنیا کی پوری پنچایت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مہمان کو پانی پیش کرتے ہیں۔ اس واقعے سے خبر یہ مل رہا ہے کہ ہمیں اور آپ کو علم یہ مل رہا ہے کہ مہمان آئے تو سب سے پہلے اس کی ضیافت کرو۔ اب آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کے ہاں چلتا ہو وہ آپ کریے، یہ فریضہ ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تو کہا بھائی کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، تو انہوں نے خود کہا کیا کہا کہ میں اللہ کے جانب سے ہم لوگ بھیجے گئے فرشتے جو تمہیں بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون فاوجس منہم خیفہ، حضرت ابراہیم دل ہی میں اندر ڈرے، فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف، ان کے ڈر کو ان فرشتوں نے بھاپ لیا کہ ارے بھائی آپ ڈریے نہیں، آپ خوف نہ کھائیے، جو میں آپ کو اجنبی لگ رہا ہوں میں کوئی اور نہیں، ہم لوگ ہیں۔ فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف، آپ مت ڈریے، اے ابراہیم آپ مت ڈریے۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ علیم، ہم آپ کو جو ہے بردبار حلیم نیک صالح بچے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ کیا آئے ہیں؟ بشارت دینے آئے ہیں۔ اب گھر والی، آپ کے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، گھر والی کبھی کبھی جو ہے ذرا سا دیوار سے جو ہے ٹیک لگا کر کے کچھ آپ کی باتیں کچھ اہم ہوتی ہے تو سننے کی کوششیں کرتی ہے۔ ایسے ہی پتہ چل رہا ہے قرآن کے بیان سے کہ یہ سب ہو رہا تھا منظر، اور جو اہلیہ محترمہ سب کچھ سن رہی تھی مناظر کو، تو جیسے ہی فرشتوں نے کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم ہم تجھے نیک صالح اولاد کی بشارت دینے آئے ہیں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، کیا قرآن نے عورت کا معاملہ بیان فرمایا ہے؟ جیسے ہی اس عورت نے سنا، ان کی اہلیہ نے سنا تو کیا کہا، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، آگے بڑھی اور کہا ہائے اللہ، ہائے اللہ۔ عورت کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، جیسے کوئی معاملہ ہو جائے ہائے اللہ، باپ کے ہاں کیا ہے پتہ نہیں، ہائے اللہ ایسے کیسے ہوگا؟ تو وہی کہا، قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، آئے تعجب کا معاملہ تھا اور زمانہ گزر گیا اور حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ بچے پیدا ہو، لیکن جیسے ہی کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، ہائے اللہ
آگے بڑھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے اللہ! تو فرشتوں نے کہا، قرآن نے بیان فرمایا، قالوا کذالک قال ربک۔ اب خطاب حضرت ابراہیم سے نہیں ہے، قالوا کذالک قال ربک، ایسے ہی تیرے رب کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین تمہیں بچہ دینے والا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ اللہ حکمتوں والا جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے قرآن نے بیان فرمایا۔ ایک اہم بات جو آپ لوگوں کو بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن جب لگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے، لمبی لمبی نماز پڑھنی چاہیے، اور جو ہے اللہ سے دعا کرنا چاہیے جب تک کہ وہ گرہن ہٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، کیونکہ ان الکسوف والخسوف یہ تمام چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے بیان کی گئی ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ عورت اگر حمل سے ہے تو برتن نہ چھوئے، عورت اگر کسی اور حال میں ہے تو یہ کام نہ کرے، وہ کام نہ کرے، یہاں سے نہ گزرے، چوکھٹ نہ ناگے، بازار نہ جائے، ضرورت کے تحت ہاسپٹل نہ جائے، ضرورت کے تحت مارکیٹ نہ جائے۔ یہ سب ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے بھائی۔ اگر ایسا آپ کے گھروں میں رائج ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سب نحوست کی باتیں ہیں جو مشرکانہ عقائد ہیں کہ بلی راستے سے گزر گئی، ہاں بلی راستے سے گزر، حاجی صاحب ہے 10 حج کیا ہے، حجن اماں نے بھیجا تھا جاؤ مارکیٹ سے سبزی لے آؤ، منہ لٹکا کے واپس آ گئے۔ کہا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ بلی راستے سے گزر گئی، راستہ کاٹ دی۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ تو اسی لیے جو سورج گرہن چاند گرہن لگتا ہے، جو آپ کے ہاں یا ہمارے ہاں جو خرافات ہو کہ چوکھٹ نہ ناگے، یہاں نہ جائے، وہاں نہ جائے، کچن میں نہ جائے، یہ نہ کرے، یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اسی لیے ماؤں اور بہنوں، اگر یہ سب چیزیں آپ کے اندر ہوں تو ان کو ختم کرو۔ صرف یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اس وقت تک جب تک کہ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن ختم نہ ہو جائے۔ باقی ساری باتیں بیکار کی ہیں، بے بنیاد کی ہیں، اس لیے یہ عقیدہ آپ بنا لو۔ اب انہی باتوں پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اگر ہمارے کہنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو، مولا ہماری کمیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہماری گناہوں کو تو معاف کر دے مولا۔ اے رب العالمین، ہم سب کی ساری عبادتوں کو تو قبول فرما لے مولا۔ اے رب العالمین، ہم میں سے پریشان حال ہیں، اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، اے رب العالمین، ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کے ادائیگی کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ، ہم میں سے ہمارے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، الہی تو ہماری زندگی میں پروردگار عالم دن دگنی رات چوگنی کی طرح ترقی عطا فرما مولا۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، اے رب العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے جو بھی ہمارے احباب اے اللہ تیرے دین کے خاطر کسی بھی طرح کی قربانیاں دے رہے ہوں، اللہ تو سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کا حامی و ناصر بن جا مولا۔ اے اللہ، تو ظالموں کو تباہ و برباد کر دے یا رب۔ اے پروردگار عالم، جو ہمارے آبا و اجداد اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ابھی وہ قبروں میں مدفون ہیں، اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا رب۔ اے اللہ، تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ اتنا ہی نہیں، رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔